السلام علیکم گائز، میں ہوں آپ کا دوست انجینئر ضیاء۔ اپنے یوٹیوب چینل شوگر انڈسٹری ٹاک میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کائنڈلی میرے چینل شوگر انڈسٹری ٹاک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو شوگر انڈسٹری سے ریلیٹڈ تمام معلومات دی جا سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ریلیٹڈ ہے کہ پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن نے آج 11 بجے جمعے والے دن 18/11/2022 کو ایک پریس کانفرنس کی ہے یا اجلاس کہہ لیں، انہوں نے کیا ہے، جس میں ذکا اشرف صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے، اور ان کے ساتھ جو ان کی کمیٹی کے ممبران ہیں وہ سب موجود ہیں۔ تو اس میں جو ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں، انہوں نے شوگر مل چلانے کے حوالے سے جو ہے ڈیفرنٹ پوائنٹس جو ہیں ان کو نوٹیفائی کیا ہے، بتایا ہے کہ کس وجہ سے کرشنگ سیزن 2022 اور 23 جو ہے وہ تھوڑا لیٹ ہونے کا شکار ہو رہا ہے۔ تو یہ اسکرین پہ آپ کو ذکا اشرف صاحب کی جو ہے وہ پریس کانفرنس کے حوالے سے یہ کچھ پکس ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ تو اس میں جو ہے وہ ذکا اشرف صاحب نے بتایا ہے کہ جو شوگر ملیں ہیں ان کو سب سے پہلے تو جو جن خدشات کا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو جو پرابلمز ہیں یا جو ان کو تحفظات ہیں جو ان کو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت شوگر انڈسٹری میں جو ہے وہ تقریباً چینی کا جو سٹاک ہے نا وہ کافی پڑا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ شوگر ملز میں جو ہے وہ جو FBR ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم تھا، اس سسٹم کی وجہ سے یہ شوگر انڈسٹری واحد ہے یا اس سے ریلیٹڈ ایک دو اور ہیں کہ جس میں یہ سسٹم چلایا گیا تھا، جس میں آپ یہ ٹریک کر سکتے ہیں کہ ہر بوری پہ جو ہے وہ انہوں نے ایک چٹ لگائی تھی، جس سے آپ یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں شوگر کتنی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ذکا اشرف صاحب نے اس سے تھوڑی سی بریفنگ دی ہے اس بارے میں کہ اس وقت جو چینی کا سٹاک ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں جن میں انڈیا ہے، اس میں جو ہے وہ چینی کے ایکسپورٹ کی اجازت ان کو ملی ہوئی ہے، مگر ہمارے جو چینی کے ایکسپورٹ کی جو اجازت ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ چینی کا کافی سٹاک جو پڑا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس 1 ارب جو ہے وہ اس $1 جو ہے وہ تقریباً جو سرمایہ کاری کے لیے ہے چینی کا سٹاک، اگر ہم یہ دیں باہر بھیجیں تو اس سے جو ہے وہ ملک میں ترقی کی طرف ہر چیز جو ہے وہ گامزن ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا 1.2 ملین جو ٹن جو چینی ہے وہ ان کے پاس اس وقت ہے، وہ اضافی جو ذکا اشرف صاحب نے بتایا کہ وہ ملک میں پڑی ہے۔ تو اگر یہ ان میں سے تقریباً 1 ملین ٹن چینی جو ہے وہ اگر ایکسپورٹ کر دی جائے تو باقی جو ہے وہ چینی اس کی پرائس بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملک میں زر مبادلہ میں بھی آپ کو جو ہے وہ وسیع ترقی جو ہے وہ مل سکتی ہے، اور شوگر انڈسٹری میں جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پروگرس اچھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فارمرز کو انہوں نے بتایا کہ وہ اچھا جو ہے وہ جو ہے پیسے جو ہے وہ مل سکتے ہیں، یا ان کو بینیفٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا اور گنے کے ریٹ جو ہے وہ اچھا مل سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ذکا اشرف صاحب نے خود بھی کچھ دیر کے لیے وہ پریس کانفرنس میں بولے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرے جو ان کے جو ممبران ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے بتایا ہے کہ جو گنے کا سیزن ہے وہ جو کرشنگ سیزن 2022-23 ہے وہ لیٹ کیوں ہو رہا ہے۔ تو ان کا کہنے کا مقصد بیسیکلی یہی تھا کہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ گنے کی جو 1.2 ملین ٹن جو ہے وہ چینی جو ہے ہمارے پاس اضافی پڑی ہے، تو اس کو ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے۔ تو اس ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ شوگر انڈسٹری جو ہے وہ $800 ارب جو ہے وہ اس پہ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، تو اگر ہم نقصان میں جاتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ بہت ایشو ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے جو دوسرے ممبران تھے انہوں نے بھی شوگر مل سے ریلیٹڈ جو تھی وہ ڈیفرنٹ باتیں یہ کی تھیں۔ انہوں نے کہا، ان میں سے سب نے یہ کہا تھا، اور ساتھ ساتھ چیئرمین پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن ذکا اشرف صاحب نے طارق بشیر چیمہ صاحب کی جو ہے وہ ریزائن کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کو ریزائن کیا جائے۔
اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو چینی ہے اس کو ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے. اگر آپ ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو 15 جنوری تک جو ہے وہ چینی کا سٹاک پڑا ہے، تو اس لیے جو کرشنگ سیزن ہے 2022-23 جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے. تو ان کے جو دوسرے ممبران ہیں جو ابھی یہ اسکرین پہ آپ کو ان کے ساتھ بیٹھے ابھی نظر آ رہے ہیں، یہ انہوں نے اس بارے میں بات کی ہے. یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، اگر ہم اس میں دیکھیں تو ہم اگر 100 روپیہ 1 کلو چینی کے پیچھے خرچ کرتے ہیں تو کیا ہم اس کو 85 روپے میں سیل کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ہے اگر ہم 100 روپے ایک چینی کا 1 kg کے پیچھے 100 روپے خرچ کریں اور ہم چینی کو جو ہے وہ 85 روپے کیسے سیل کر سکتے ہیں؟ تو ان کا یہ ایک اور بھی تھا ایشو کہ جو گنے کا ریٹ ہے اس سے جو یہ صوبائی حکومت نے اس سے جو ہے وہ تعین کرنا تھا، اور یہ پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے یہ ممبران کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو گروورز ہیں کین کے یا گنے کے جو بیجنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیا تھا. تو انہوں نے 300 روپے جو ریٹ ہے پر من کے حساب سے جو ہے وہ ہم نے ہمارے ساتھ مطالبہ کیا تھا، جس کو یہ پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے یہ ممبران نے کہا تھا کہ ہم نے یہ ان کے ساتھ کہا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو 300 روپے ریٹ جو ہے وہ اس کو مقرر کر لیں، مگر ہمارے پاس جو چینی ہے اس کے جو ذخائر ہیں وہ اضافی موجود ہیں. جب ایکسپورٹ ہوگی تو چینی کی پرائس جو ہے وہ اگر بنے گی زیادہ ہوگی. اب جیسے اب 85 روپے یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ چل رہی ہے، تو یہ اگر آپ کو 300 روپے گنا ہم دیں گے تو اس کے حساب سے ہماری چینی کے پرائسز بھی زیادہ ہونے چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ کمپنسیٹ کر سکیں شوگر انڈسٹری کو کہ جو پرائس اس وقت گنے کی ہوگی پھر اس حساب سے جو چینی بنے گی چینی کی پرائس بھی اتنی ہی ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ یہ دوسرے بھائیوں نے بھی یہ باتیں کی ہیں کہ ہمارا جو ہمسایہ ممالک انڈیا ہے وہ اس ٹائم 6 سے 7 بلین ٹن جو ہے وہ تقریباً جو چینی ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. تو انہوں نے ان کا کہنے کے مطابق انہوں نے ان کی گورنمنٹ نے انہیں ایکسپورٹ کی اجازت پہلے سے بھی دے دی ہے. تو تقریباً جو ہے وہ 1 لاکھ ٹن کے قریب جو ہے وہ چینی ذکا اشرف صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے وہ ایکسپورٹ جو ہے اس کو کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے تاکہ اس وقت جو چینی کا سٹاک شوگر انڈسٹریز میں موجود ہے تو اس کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے. 10 لاکھ ٹن کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 10 لاکھ ٹن کی جو ہے ایکسپورٹ کی وہ ہے وہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ 10 لاکھ ٹن جو ہے وہ چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی جائے. تو انڈیا کی بھی ساتھ بار بار انہوں نے مثال دی ہے اس میں، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں 300 گنے کے ریٹ کا کوئی بھی ہمیں اعتراض نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ پنجاب جو گورنمنٹ ہے وہ اس کا ریٹ جو ہے وہ تعین کر دے، پنجاب گورنمنٹ کوئی نوٹیفیکیشن دے دے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف سے پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے وہ گنے کا ریٹ طے کرنا ہے اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دینی ہے. تو یہ پنجاب یہ جو پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن ہے انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ صوبائی جو گورنمنٹ ہے وہ ہے گنے کا ریٹ تعین کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے ایکسپورٹ کی اجازت دینی ہے. تو یہ اختیارات جو ہیں وہ تقریباً ایک تھی ہی اگر گورنمنٹ کے پاس ہوں تاکہ ان کے ساتھ مطالبات جو ہیں وہ جو ہے وہ ہمارے طے پا جائیں. تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے ایکسپورٹ چینی کا تو ہم کرشنگ سیزن جو ہے وہ جلد از جلد چلا دیں گے تاکہ جو ہے ملک میں جو ہے وہ اس کا جو ہے جو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے جو ہمارے کاشتکار بھائیوں کو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. کیونکہ ان کے ایک ممبران نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اگر ہم چینی 100 روپے کلو بناتے ہیں تو 85 روپے میں کیسے سیل کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی مطالبات یا کوئی اس طرح سے کیے جائیں تاکہ جو ہمارا جو انڈسٹریز پہ ہمارا جو خرچہ آیا ہوا ہے جو ہم خرچ کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ 800 ارب ڈالر ہم نے شوگر انڈسٹری پہ لگایا ہوا ہے، تو یہ پرابلم جو ہیں وہ ہمارے سولو ہوں اور تاکہ اور ہم اس سے لحاظ سے ہم گنے کی جو ہے وہ خریداری بھی کر سکیں. کائنڈلی شوگر مل سے ریلیٹڈ جو بھی بات ہو یا جو بھی شوگر مل سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے
یا جو بھی شوگر مل سے متعلق مجھے انفارمیشن ہوگی میں وہ سب آپ لوگوں تک شیئر کروں گا، آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو کائنڈلی میرے چینل شوگر انڈسٹری ٹاکس کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو شوگر مل سے ریلیٹڈ تمام جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کیا جا سکے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ شوگر مل سے ریلیٹڈ جو بھی خبریں آ رہی ہیں ہم آپ کو دے رہے ہیں، مگر آپ میرے چینل کے ساتھ اگر ان کانٹیکٹ ہوں گے تو میں آپ کو شوگر مل سے ریلیٹڈ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ تمام جو ہے وہ جو نیوز ہوں گی یا جو بھی اطلاعات ہیں، اپڈیٹس ہیں، میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ اوکے۔